أشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اور اپنی حضرت والانا پر اللہ مرقدہ کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن کریم کی اس آیت میں ذات باری تعالی نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے. اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچانے کا ارادہ کریں اور ساری دنیا کے لوگ مل کر کوشش کریں کہ اس بندے کو یہ تکلیف نہ پہنچے، یہ بیماری نہ پہنچے، یہ مصیبت اس کو نہ آئے، تو کوئی اس مصیبت کو روک نہیں سکتا. اللہ اگر کوئی برائی بھیج دے تو ساری دنیا کے لوگ مل کے اس برائی کو روک نہیں سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، خیر دینا چاہے، اور دنیا کے لوگ مل کے یہ چاہیں کہ ہم اس کو روک لیں تو کوئی روک نہیں سکتا. وہ بھلائی، وہ خیر اس کو پہنچ کے رہے گی. اللہ تعالیٰ اتنے زبردست قدرت والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج سے پہلے جو پہلے کے لوگ ہوا کرتے تھے تو ان کا یہ یقین ہوا کرتا تھا کہ ہر مشکل کو، ہر تکلیف کو، ہر دکھ اور درد کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بیماری سے شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. مصائب کو دفع کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. انسان خود کچھ نہیں کر سکتا. اور جب یہ یقین ہو اللہ کے اوپر کامل تھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب ان کو کوئی صدمہ پہنچتا تھا، مصیبت پہنچتی تھی، بیماری پہنچتی تھی، تو سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ ہماری یہ مصیبت اگر دور ہو سکتی ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو اس مصیبت کو دور کر سکتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا.
اور آج کا جو مسلمان ہے اس مادی دور کے اندر، اس مادیت پرستی کا جو زمانہ ہے، تو اس دور میں ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھول گئے. ہمارے اندر سے دین تو ویسے ہی نکل چکا ہے، ورنہ جو تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، یعنی مومن اور مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ، عبد کا تعلق معبود کے ساتھ بڑا قوی تھا، اور وہ اس تعلق کی بنا پر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تھی، اللہ کی محبت ہوتی تھی، بندہ اللہ سے رجوع کرتا تھا، مانگا کرتا تھا، دعائیں کیا کرتا تھا. اب اس مادیت پرستی کے اس دور کے اندر وہ تعلق چونکہ ختم ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ کے غیر کے آگے تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ میری تکلیف فلاں سے دور ہو جائے گی، فلاں میری مصیبت کو دور کر دے گا، اس کے پاس اختیارات ہیں، قدرت ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ بھی ہم نے اللہ کے در پہ آ کے نہیں دیکھا، اللہ کے پاس آ کے نہیں دیکھا، اللہ سے مانگ کے نہیں دیکھا، اللہ سے رجوع نہیں کیا. تو اس کا سبب کیا ہے میرے عزیزو؟ اس کا سبب یہی مادیت پرستی ہے، یہی دنیا کی زرق برق چمک دمک ہے. آج اس چمک دمک کی خواہشات ہمارے دل پہ اس قدر غالب آ چکی ہیں کہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، سب کچھ ہے تو پیسہ ہے، عزت ہے، پیسہ ہے، دنیا ہے، دنیا کی مال و متاع ہے، جاہ ہے. یہ حوث، یہ حرص ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اور اس حوث کی وجہ سے آج اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، اللہ کے ساتھ رجوع باقی نہ رہا. جب اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کمی آئی، کوتاہی ہو گئی، تو پھر دیکھ لیجئے ہمارے مسئلے بھی حل نہیں ہوئے، اور مصیبتیں ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں، روز افزوں مصائب میں اضافہ ہو رہا ہے. گرانی، مہنگائی، معاشی دشواریاں، معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے اندر رکاوٹیں. تو اس کا سبب ایک کیا تھا کہ دیکھیے انسان دنیا کے اندر جو بھی کچھ کام کرتا ہے، اگر وہ بیمار بھی ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم اور طبیب کے پاس جاتا ہے، اور اسباب کے درجے میں دوا دارو کرتا ہے. تو ایک مسلمان کا بھی یہ کام ہے اور ایک غیر مسلم کا بھی یہی کام ہوتا ہے. اگر ایک کافر بیمار ہو جائے تو بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، دوائی لے گا، علاج کرے گا. لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کی سوچ میں بڑا فرق ہے. کافر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے صحت مل جائے گی تو ڈاکٹر کی دوا سے ملے گی. لیکن ایک مسلمان وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتا. پہلے کا جو مسلمان ہوا کرتا تھا وہ مسلمان، اس کا ایمان اور اس کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا تھا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ڈاکٹر مجھے ٹھیک کر دے گا، یہ دوا اور یہ میڈیسن مجھے ٹھیک کر دے گی. وہ اس پر یقین نہیں کرتا. اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. دوا تو میں کھا رہا ہوں، لیکن اس دوا سے شفا جو دے گا وہ اللہ دے گا. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. دوا سے کبھی شفا نہیں ملتی. اس دوا میں شفا کی تاثیر پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے.
دوا یہ اسباب ہے، اسباب اختیار کرنا یہ انسان کے بس میں ہے کہ انسان اسباب کو تو اختیار کرے، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اسباب کے اوپر نظر نہ کرے بلکہ اسباب کے پیدا کرنے والے کے اوپر نظر کرے، جس نے اسباب کو پیدا کیا ہے۔ مسبب الاسباب، ایک کسان ایک ہاری ہے، وہ زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے۔ اب بتائیے زمین، اب اس کی اللہ کی مرضی ہے کہ اس زمین کو پھاڑ کر اس میں سے جو ہے سبزیاں اگائے، اجناس اس سے اگیں، گندم اگ رہی ہے، پھل اور پھول اس سے نکل رہے ہیں۔ تو ایک ہاری جب اس کے اندر بیج بو دیتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اب میرا کام ختم ہو گیا، اب اس کا کام ہے۔ اس اللہ کا کام شروع ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کو، اس پتھر کو شق کرتا ہے، اور ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے اگر ہاتھ سے بھی آپ پکڑیں تو مسل کے ٹوٹ جائے، اتنی نازک ہوتی ہے۔ اور وہ نازک کونپل جب نکلتی ہے اور اس زمین کا سینہ چیر کر نکلتی ہے اور بہار آتی ہے اور وہ بڑھتی ہے، اس کو بڑھانے والا کون ہے؟ اس کو نکالنے والا کون ہے؟ تو یہ کون کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ ہاری، وہ کسان، وہ زمین میں بیج بونے والا، اس کو بھی معلوم ہے کہ پیدا کرنے والی وہ ذات وہ ہے۔ یہ جو میں نے بیج ڈالا ہے یہ اسباب ہے، سبب تو اختیار کیا جائے گا۔ اگر کوئی تکلیف آپ کے اوپر آئی ہے، پریشانی آپ کے اوپر آئی ہے، بیماری آپ کے اوپر آئی ہے، آپ اسباب تو اختیار کریں، لیکن اس اسباب کے اوپر بھروسہ بالکل نہ کریں۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اگر بیج بو دیا تو اب اتنی فصل ہو جائے گی، نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو زمین سے بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پوری کی پوری فصل تباہ ہو جاتی ہے، فصل پھل ہی نہیں آتے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے، درختوں کو پھل ہی نہیں لگے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو درختوں کو پھل بھی لگ جائے گا، پھول بھی نکلے گا، پھل بھی نکلے گا، لیکن کس کے؟ اللہ کے حکم سے نکلے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے جو مسلمان ہوتے تھے وہ اسباب کے اوپر نظر نہیں کرتے تھے، وہ اسباب کے پیدا کرنے والے کے اوپر نگاہ کرتے تھے، جس نے اسباب کو پیدا کیا ہے، مسبب الاسباب کے اوپر نظر ہوتی تھی۔ اور آج ہماری نظر اسباب کے اوپر ہے۔ اس مادیت پرستی اور اس دنیا کی اس زرق برق چمک دمک نے ہمیں اللہ سے ہمارا رشتہ تعلق توڑ دیا، اللہ سے یقین ہٹ گیا۔ اور جب اسباب کے اوپر نظر گئی، دنیا کی زرق برق اور چمک دمک کے اوپر ہماری نگاہ چلی گئی، تو اب اللہ کو جب ہم نے بھلا دیا تو آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ بارش کے قطروں کے مانند، یہ مصائب، یہ پریشانیاں، یہ آفتیں ہمارے پر ٹوٹ ٹوٹ کے اوپر برس رہی ہیں۔ پیداوار کے ذخائر ختم ہو گئے، غلوں کے ذخائر ختم ہو گئے، گندم کے ذخائر ختم ہو گئے، قلت ہے، لوگوں کے لیے رونا ہے، آٹا نہیں ہے، کبھی چینی ختم ہو جاتی ہے، کبھی آٹا ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، نافرمانی کی کثرت ہے، گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کی قسمیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم ایسے گنہگار ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہیں کرتے، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے کہ اللہ کو ہم راضی تو کر رہے ہیں، آخر کوئی ناراضگی تو ہے، آخر کوئی ناراضگی ہے کہ جس ناراضگی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہماری پیداوار سے برکتیں اٹھا لی ہیں، اللہ نے ہمارے رزق سے برکت کو اٹھا لیا ہے، اللہ نے ہمارے گھر سے برکت کو اٹھا لیا ہے، اللہ نے ہماری صحت سے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ ناراضگی، اللہ کی ناراضگی، ایک اللہ کی طرف سے ناراضگی، برکتوں کا ختم ہو جانا، عافیتوں کو لوٹ جانا، اور پھر یہ گرانیاں، یہ مہنگائیاں، یہ قحط سالی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے گناہوں کی کثرت۔ تو گناہوں کی جب کثرت ہوتی ہے تو پھر اس کا وبال بھی آتا ہے۔ وہ وبال کبھی رزق کی تنگی کی صورت میں آتا ہے، وہ وبال
کبھی ظالم حکمرانوں کی صورت میں آتا ہے، وہ وبال کبھی اللہ کی پکڑ کی صورت میں یہ آتا ہے کہ نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کورونا کی بیماری اور نئی نئی قسم کی بیماریاں ایسی ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے اطباء کی، ڈاکٹر کی ریسرچ بھی نہیں ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بیماری دنیا میں نئی بیماری آئی ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کون سی استعمال کریں۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسے امراض بھی پیدا ہو جائیں گے، ایسی بیماریاں بھی آ جائیں گی۔ تو میرے عزیزان من، جب گناہ بڑھتے ہیں تو ان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کا وبال آتا ہے۔ وبال کی صورتیں مختلف ہیں، آج ان وبال کی ساری صورتوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ وبال کی ساری صورتیں، کسی طرح ہمیں سکون نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ اولاد کی، والدین کی شکایت یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہے، بیوی کی شکایت یہ ہے کہ شوہر بڑا ظالم ہے، شوہر کی شکایت یہ ہے کہ بیوی بہت نافرمان ہے، آپس کے جھگڑے ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، آپس کے اندر قطع رحمیاں ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ عذاب، یہ بارشیں، بے موسم کی بارشیں، یعنی جب بارش کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارش نہیں ہوتی، اور جس وقت ہماری فصلوں کے لیے بارش نقصان دہ ہوتی ہے اس وقت وہ بارشیں ہوتی ہیں۔ بے موسم کی بارشیں ہونا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، سیلابوں کو آنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کی پکڑ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سب سے بڑا عمل ہے، اللہ نے اسلام کو، دین کو، مسلمانوں کو دنیا میں فتوحات اور غلبہ جو عطا فرمایا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ آج مسلمان دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے میدان میں اللہ کے سامنے وہ الہ زاری تھی، وہ رونا تھا، وہ گڑ گڑانا تھا، وہ اللہ سے مانگنا تھا، اور اللہ سے مانگا، اللہ سے عرض کیا، یا اللہ یہ کہاں، یہ نہتے 313 بچے، بوڑھے اور کمزور، ضعفاء، اور اس طرف 1000 کا لشکر طاقتور، قوی۔ اللہ میاں اگر آپ نے ان لوگوں کو، اگر ان کو ختم کر دیا، ان کے ذریعے سے 1000 کا لشکر اگر ان 313 کو اگر مٹا دے گا، میرے اللہ تیرا دین دنیا سے مٹ جائے گا، میرے اللہ تیرا دنیا میں کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا اگر تو نے ان 313 کو اگر ختم کر دیا۔ اللہ سے مانگا، آسمان سے فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں، آسمان سے اللہ کی نصرت اور فتح مبین اترتی ہے، اور پھر ایسی فتح مبین اللہ نے مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا، غلبہ عطا فرمایا، ان 313 کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ 1000 کا لشکر ہے، کس کی بدولت؟ وہ دعا کی بدولت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے، امت کو یہ چابی ہمیں دی ہے، یہ دعا کا نسخہ ہمیں دیا ہے۔ دعا کا نسخہ ہر امتی کے ہاتھ میں ہے، ہر تکلیف میں، ہر تکلیف کی گھڑی میں، ہر مصیبت میں، ہر بیماری میں، اگر اس بیماری کا علاج ہے تو دعا، شفا ملے گی تو دعا سے، اللہ سے مانگنے سے ملے گی۔ لا علاج امراض سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں، کس کی بدولت؟ دعا کی بدولت۔ بڑے بڑے اندھیروں سے اور ظلمتوں سے، تنگیوں سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، ایسے نکال دیتے ہیں جیسے کہ دودھ سے بال نکال دیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں، ظلمتوں سے نکالنے والے ہیں، اندھیروں سے نکالنے والے ہیں، لیکن کس کے ذریعے سے؟ دعا کے ذریعے سے۔ لیکن آج اس مادیت پرستی نے، اس دنیا کے اس فتنے نے، دنیا کے اس دھوکے نے ہمیں اللہ سے ہمارا جو تعلق تھا وہ تعلق ختم کر دیا ہے۔ آج مسلمان کے اوپر آفت آتی ہے، اس کو اللہ یاد نہیں آتا، ورنہ لوگوں کے اوپر جب تکلیف آتی ہے، بچہ اگر بھی روئے گا نا، پہلے اپنی اماں کو یاد کرے گا، اور مسلمان کے اوپر تکلیف آئے گی، اس کی پہچان یہ ہے، اس کے ایمان کامل کی اس کی پہچان یہ، سب سے پہلے اللہ یاد آئے گا، اس کو درد پہنچے گا، اللہ یاد آئے گا۔ آج ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا،
یہ اللہ کا یاد نہ آنا کہیں ہماری کم بختی کی علامت تو نہیں ہے؟ اللہ کا یاد نہ آنا ہمارا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں پہ کہیں ظلمت کی مہریں نہ لگا دی گئی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے؟ کہیں ہمارے اوپر ہمیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ پردے ڈال دیے ہمارے آگے، مہریں لگ گئی ہیں ہماری سماعت پہ، ہماری بصارت پہ، ہمارے دل کے اوپر اللہ نے غفلت کی مہر لگا دی ہے۔ اللہ یاد نہیں آ رہا، اتنی تکلیف میں بھی اللہ یاد نہیں آ رہا، اتنے مصائب، امت پریشان، ریاست کا وجود خطرے میں، آج ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، فکر نہیں، جبکہ اللہ کے حبیب نے ہمیں ان مصائب سے نکلنے کے لیے، ان دروازوں کو کھولنے کے لیے جو چابی دی ہے وہ دعا کی چابی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میں کہاں پر ملوں گا، میرے ملنے کا مقام کون سا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں میری ملاقات ہوگی، تو میرے بندوں کو بتا دینا میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے پاس موجود ہوں، تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، سمیع بھی ہوں، قریب بھی ہوں، مجیب بھی ہوں، اور مضطرین کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ جو مجھ سے مانگتا ہے، جتنی زیادہ دفعہ مانگتا ہے، جتنا زیادہ مانگتا ہے اس سے میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، اور جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو مجھ سے نہیں مانگتا اس کے اوپر میرا غضب نازل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ سے جو نہیں مانگ رہا اللہ کا غضب آ رہا ہے، اور جو مجھ سے مانگ رہا ہے، آپ بتائیے دنیا میں کوئی سخی ایسا ہے، بڑے سے بڑا سخی کیوں نہ ہو، اگر اس سخی کے در پہ آپ جائیں گے، ایک دفعہ جائیں گے دے دے گا، دو دفعہ جائیں گے دے دے گا، تیسری دفعہ جائیں گے دھکا لگا دے گا۔ ابھی تو تم آئے تھے مانگنے کے لیے، اگر کوئی فقیر آپ کی دکان پہ آ جائے، صبح آیا تھا شام کو آ جائے، آپ کو یاد ہوگا ابھی صبح تو یہ پیسے نہیں ہیں، تو دوبارہ پھر آ گیا، آپ دیں گے اس کو؟ 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، اس کو دھکا لگا دیں گے، بھاگ جائے، اس کو دھکا لگا دیں گے، آپ ایک سے دوسری دفعہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہ اللہ کریم اتنا زبردست کریم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جتنی زیادہ دفعہ آؤ گے اتنا زیادہ میں خوش ہوں گا، جتنی زیادہ دفعہ مجھ سے مانگو گے اتنا زیادہ تمہیں نوازوں گا، اتنا زیادہ تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ جب وہ اللہ اتنا پیارا ہے، اتنا کریم ہے، اتنا نوازنے والا ہے، ایسا زبردست دینے والا ہے، اور جس کے پاس شفا بھی ہے، جس کے پاس یہ بند دروازے کھولنے کی چابیاں اس کے پاس ہے، رزق اس کے پاس ہے، ہمارے مسائل کا حل اس کے پاس ہے، اور اس اللہ سے ہم ایک دفعہ بھی دروازہ نہ کھٹکھٹائیں اس کا، ایک دفعہ بھی اس سے عرض نہ کریں، تو بتائیے پھر ہم کیسے مسائل سے نکلیں گے؟ پھر کیسے ہم مصائب سے نکلیں گے؟ پھر کس طرح ہماری پریشانیاں دور ہوں گی؟ پھر کس طرح ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی؟ آج یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ پہلے کا مسلمان اس کو معلوم تھا قاضی الحاجات اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ آج ہم نے اللہ کی حاجت روائی چھوڑ کے غیر اللہ کی حاجت روائی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب غیر اللہ کے ہم پیچھے پڑے، اللہ نے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانے دانے کا محتاج کر دیا۔ جب اللہ کے غیر کے پاس جائیں گے، اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کے غیر سے ہم مانگیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ در در کی ٹھوکروں سے بچائے، بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہماری حالت یہی ہے، حکمرانوں سے لے کے چپڑاسی تک اور عوام تک، خواص سے لے کے عوام تک، سب کے سب لوگ جو ہے ایک ہی راستہ دیکھا ہوا ہے کہ بھئی قرض دے دو، پیسے دے دو۔ بتائیے ذرا کہاں کی عقل اور سمجھ دیکھیں کہاں چلی گئی ہمارے حکمرانوں کی۔ یعنی ہم سودی قرضے حاصل کرتے ہیں اپنی ریاست کو چلانے کے لیے، اور آج کے نہیں تقریباً 75 سال ہو گئے یہی ہماری مملکت کا حال ہے۔ ابھی سعودی عرب میں عمرے پہ جانا ہوا،
کرنسی والوں سے پوچھا ہمارے پاکستانی کرنسی کا ریٹ، میں نے کہا معلوم کرتا ہوں کیا ویلیو کیا ہے ہمارے روپے کی۔ 1000 پاکستانی کے 13 ریال 76 روپے کا ایک ریال۔ اب بتائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہم اتنے نیچے گر چکے ہیں، اتنی پستی میں جا چکے ہیں۔ تو جائیں گے ہم جب ہم ان کفار سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھیک کن سے مانگ رہے ہیں؟ کافروں کے بعد جا رہے ہیں اور ان کی منت سماجت کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ان کی شرطیں مان رہے ہیں، جیسے تم بولو گے ہم کر لیں گے، پیسہ دے دو۔ پھر ان کے پیسے کی قسط ادا کرنے کا جب ٹائم آئے گا تو وہ سود کے ساتھ قسط بھی لٹانی ہے، اور اس قسط کو لٹانے کے لیے پھر قرضہ لینا ہے ہم نے۔ یعنی آج تک ہم 75 سالوں میں ہماری ریاست پاکستان ان بحرانوں کے اندر، اندھیروں کے اندر، ترقی یافتہ ممالک کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ بجلی بھی جاتی ہے، گیس نہیں ہوتا، علاج معالجہ جو ہے لوگ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ان چیزوں کو تصور نہیں ہے۔ تعلیم مفت ہے، صحت مفت ہے، اور ان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ جب ہم کہیں سے گھوم کر باہر دنیا سے واپس آئیں، اپنے ملک میں آئیں، تو یہاں اندھیرے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بحران، یہ اندھیرے، یہ ظلمتیں کیسے ہیں؟ جب آپ سود کے قرضے لیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت کا اعلان کریں گے، سودی قرضے لیں گے، اور اس کے بعد بڑا فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمیں بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے، ہمیں اتنی امداد مل گئی ہے۔ وہ امداد کسے کہتے ہیں؟ وہ اس قرض کو امداد کا نام دیتے ہیں۔ یعنی وہ امداد بھی بصورت قرض دنیا آپ کو دے گی۔ اب وہ بصورت قرض جب وہ امداد دے رہی ہے تو آپ اس پہ شادیانے بجا رہے ہیں، اپنی فتح اور کامیابی کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، اور پھر اس کی قسطیں ادا کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر آپ ملکی وسائل کو گروی رکھ دیتے ہیں۔ کتنا ہمارا ملک گروی رکھا ہوا ہے، ہمارے موٹر ویز، ہماری کتنی ملک کی جو ہے کتنی جگہیں ایسی ہیں، زمین ہم نے گروی رکھا ہوا ہے کہ ہمیں پیسے دے دو یہ لے لو، ہمیں پیسے دے دو یہ لے لو۔ جیسے ایک نشئی ہوتا ہے نا، اس کو شراب نشہ کرنے والا، اس کو نشے کے لیے پیسے چاہیے، وہ کہے گا بس کچھ بھی لے لو، بیوی بچوں کو بھی بیچ دے گا۔ اس طرح ہی ہمارے حکمران ہمیں بیچنے کے لیے بھی تیار ہیں، نشہ پورا کرنا ہے، پیسہ دے دو، پیسہ دے دو۔ ملک ہمارا کس انجام تک پہنچ گیا ہے؟ ہم خود تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا آسان حل ہے کہ ان حالات میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم اللہ سے مانگتے نا، ہر شخص اللہ سے مانگتا۔ اس طرح تو گھر نہیں چلے گا کہ آپ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آپ باہر سے قرضہ لے کے آ جائیں، محنت کچھ بھی نہ کریں، آپ محنت نہ کریں، قرضہ لائیں، گھر کا چولہا چلائیں۔ کتنے دن تک چولہا چلا لیں گے آپ؟ گھر کا قرضہ لے کے کتنے دن چولہا جل جائے گا؟ ایک دن آپ کا یہ گھر ختم ہو جائے گا، یہ گھر بھی چھن جائے گا، گھر باقی نہیں رہے گا۔ جن لوگوں سے آپ نے قرضہ لیا ہے وہ آپ کا گھر بھی چھین لیں گے آپ سے، وہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یا قرضہ دو یا گھر لے لو۔ تو بھائی یہ ریاست کا بھی ہماری یہ حال ہو چکا ہے، اور یہ حال جو ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے؟ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ایسے تمہارے حکمران ہیں۔ ہماری بدعمالیاں، ہماری شامت اعمال، اس نے ہمیں ہر طرف سے جکڑ دیا ہے۔ مزید ہم جکڑتے چلے جا رہے ہیں، مزید جکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بجلی نہیں، گیس نہیں، پانی نہیں، دوائیں نہیں، علاج نہیں، گندم نہیں، کھانے پینے کی اشیاء ختم، گرانی، مہنگائی، قوت خرید ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہم سنبھلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ سنبھلنے کا راستہ، نکلنے کا راستہ، بند دروازوں کو کھولنے کی چابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن مسلمان کو عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعا۔ ارے بھائی ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم تو کر سکتے ہیں نا، ہم اپنے کرنے والا کام بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص جو ہے اللہ سے رجوع کرے، اب دیکھیے دن میں کتنی دفعہ نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے، ورنہ ایک نماز کی برکت یہ ہوتی ہے دن میں 5 دفعہ تو اللہ کے گھر میں آئے گا، 5 دفعہ تو اللہ سے مانگے گا۔ وہ نماز پڑھنے والے نمازی بہت تھوڑے، جمعے کے اندر مسجد بھر جاتی ہے، اور عام نمازوں کے اندر مسجد کی صفیں گنتی کر لیجیے، جمعے کی نماز پڑھنے والے نمازی کتنے ہیں، اور یومیہ فجر کی نماز میں حاضری کتنی ہے۔ تو یہ آفتیں تو آئیں گی نا بھائی، یہ بیماریاں، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ ہلاکتیں جو آپ کے اوپر ٹوٹ رہی ہیں، اسی وجہ سے ٹوٹ رہی ہیں۔ یہ ہم جو دنیا میں سب سے نیچے ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، معیشت سب سے نیچے چلی جا رہی ہے۔ کیا ہوا؟
ہم نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کا دامن چھوڑ، اللہ کو تو بھلا دیا۔ اس مادیت پرستی کے اس دور نے، اس چمک دمک نے ہمیں بس اللہ سے غافل کر دیا، رجوع اللہ سے ہم غافل ہو گئے، اللہ سے مانگنا ہم نے چھوڑ دیا، دعاؤں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ورنہ مومن اور مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی پکار کا جواب نہ دے۔ ارے ایک کافر اور مشرک، ایک کافر جو ہے وہ پکار رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، بت کے سامنے بیٹھ کے جو ہے عبادت کر رہا تھا، یا صنم کہہ کے پکار رہا تھا، غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمجھ، تو فوراً جواب آیا اللہ کی طرف، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اس نے بت کو لات ماری کہ ساری زندگی سے تجھے پکار رہا ہوں، تو نے کبھی جواب نہیں دیا، آج میرے حقیقی رب کا، آج میرے رب کا جو ہے نام غلطی سے میری زبان پہ آ گیا اور اس نے مجھے فوراً جواب دے دیا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ تو بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمارے مسائل کا حل دعاؤں میں ہے، ہماری حاجات دعاؤں سے پوری ہوں گی۔ ہم مصائب سے نکلیں گے کس طریقے سے؟ دعاؤں سے، جن دعاؤں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ امت جب تک اللہ سے مانگتی رہی، یہ امت ہمیشہ جو ہے ترقی کو اوپر رہی۔ آج اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کے غیر کے آگے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ہم نیچے پستی میں جا رہے ہیں، تستی میں جا رہے ہیں، اور مزید پستیوں میں جائیں گے، مزید آفات اور تباہی آئیں گی۔ یہ اللہ کی ناراضگی، یہ اللہ کے وبال کی نشانی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہ وبال کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے پکڑ کی، اللہ کے غضب کی علامات ہیں، اللہ کے غضب کی علامات ہیں۔ اب بھی اگر ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر نہ سنبھلے، نہ سمجھے، اور ان سیاستدانوں کے پیچھے اگر ہم نے اپنی زندگیوں کی صلاحیتوں کو، قوتوں کو داؤں پہ لگا دیا، تو یاد رکھیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کو تو صرف اتنا ٹائم دو جتنا ہی زندگی میں آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ سیاستدان زندگی میں جتنا آپ کو ٹائم دیتے ہیں نا، ان کو صرف اتنا ٹائم دینا۔ سیاست کو صرف اتنا سا ٹائم دو، اللہ کو ٹائم دو، اللہ کے دین کو ٹائم دو، اللہ سے مانگنے کو ٹائم دو، رجوع اللہ کا ٹائم دو۔ آج ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مل کچھ بھی نہیں رہا، نہ ملے گا۔ اس لیے بھائی اپنے مستقبل کو بچائیں، اپنی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، مزید تباہی اور بربادی اور اللہ کے غضب سے پناہ مانگیں، اور قدم قدم سے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، رات دن، ہر پل، ہر وقت، ہر ساتھ اس کی ذات وہ سننے والا ہے، ہر وقت دینے والا ہے، ہر تکلیف، مصیبت اور غم کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، دین کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں، اور دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں، اور اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ یہ حالات، یہ اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں گے، یہ ہماری جو ہے ناکامیاں کامیابی سے بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب پہلی اذانوں کی